نمازیں ہوتی ہیں اس کے لیے وقت کافی ٹائٹ ہو گیا تھا، تقریباً 4 بجے، پونے 4 کے بجائے 4 بجے فارغ ہوئے لوگ۔ اصل میں درس لمبا ہو گیا تھا، تقریباً پونے 2 گھنٹے کا درس تھا، تو میں کوشش کروں گا کہ آج 1.25 گھنٹے کا رہے، اور معمولات ایسے رہیں گے کہ درس قرآن ہے، پھر وقفہ ہے، اس میں چائے پی لیں گے درس قرآن کے بعد، اور پھر حدیث کا درس ہوگا، اور پھر اس کے بعد کچھ حروف مقطعات ہیں، ان کی کچھ سگنیفیکنس، کچھ اہمیت میں بتاؤں گا، جو عام طور سے جو لوگ شریک ہوتے رہے انہیں معلوم ہے، جو پہلی مرتبہ آئے ان کے علم میں نہیں ہے، اور لوگ گروپ بنا لیں گے اپنے 14 الگ الگ، اور وہ اس کے ایک ایک تسبیح پڑھ کے ورد کر کے، اور پانی پہ تو دم کر ہی دیں گے، اپنی اپنی دعائیں کر لیں گے میں، اور پھر وہ 8 رکعت نماز، 4 مخصوص نمازیں ہیں جو اس رات کے لیے ہم پڑھواتے ہیں، وہ اس میں پہلی جو 2 رکعتیں ہیں اس میں درود شریف پڑھی جاتی ہے کثرت سے، دوسری جو 2 رکعتیں ہیں ترکیب جنہیں نہیں معلوم ہے انہیں بتا دی جائے گی، دوسری جو 2 رکعتیں ہیں اس میں مغفرت اور معافی کی نیت سے ہیں، اس میں جو معافی کی جو دعا و مغفرت کی پڑھی جاتی ہے وہ جنہیں نہیں یاد ہے انہیں بتا دیں گے، اور باقی پھر امام پڑھا دیں گے یہاں پر، اور پھر تیسری جو 2 رکعتیں ہیں وہ شکرانے کی نیت سے ہیں، اور اس میں جو کچھ پڑھا جائے گا کثرت سے بار بار وہ بھی ورد بات کو بتا دیں گے، اور آخری 2 رکعتیں صلاۃ الحاجت کی ہیں، اور خاص طور سے کیسے اور کیا پڑھا جائے گا وہ بھی اس میں بات کو بتا دیں گے، تو وہ نماز 2:30 بجے شروع ہو جانی چاہیے، اپنا انشاءاللہ معمول ایسے ہی رکھیں گے، آج درس لمبا اتنا نہ ہو سکے۔ حالانکہ گزشتہ درس میں بھی وہ پونے 2 گھنٹے کا ہو گیا تھا، 10 آیات تھی خالی، لیکن اور میں نے بہت اہم باتیں چھوڑ دی تھی، لیکن وقت بہت جا رہا تھا لمبا، اب بہرحال پھر اس میں بھی ایسے ہی کریں گے کہ وقت جو ہے وہ بہت زیادہ نہ ہو جائے، تاکہ سب چیزوں کا جتنے معمولات ہیں سب کا وقت مل جائے۔ یہ سورہ توبہ کا ایک رکوع ہے، سورہ توبہ کا 6واں رکوع ہے، یہ آیت نمبر 38 سے شروع ہو رہا ہے، سورہ توبہ کا نمبر ہے 9، آیت نمبر 38 سے شروع ہو رہا ہے یہ رکوع، اس کا 6واں رکوع ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل الا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان لانے والو، ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض، جب اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تم سے کہا جاتا ہے تمہیں کیا ہو جاتا ہے؟ کہ زمین تمہارے پاؤں پکڑ لیتی ہے؟ دین پورا کا پورا طرح طرح سے ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں، تعریف اگر یہ معلوم کیا جائے کہ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، تو اس کی ایک تعریف یہ ہے، سب کچھ آ جاتا ہے اس میں، کئی طریقے سے سمجھایا جا سکتا ہے، اور اس میں سے ایک ڈیفینیشن اور ایک تعریف یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں جان اور مال خرچ کرنا، یہ پورا دین آ گیا اس کے اندر مکمل، جتنی
یہ جو ارکان ہیں دین کے، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، یہ بھی سب اسی میں آ گئے، اللہ کے راستے میں جان خرچ کرنا اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا. اور پھر جتنی طرح کے احکامات ہیں وہ سب اسی کے اندر آ گئے. 21ویں شب میں جو درس تھا اس میں بھی آیات وہ تھیں جس کے تحت میں نے یہ بتایا تھا کہ یاد دلایا تھا. بتانا تو میری بتانے کی بات نہیں، اللہ نے جگہ جگہ اسے کہا ہے، فرمایا اپنے کلام میں کہ ایمان لانے والے تو وہ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں اور مالوں کو بیچ دیا ہے جنت کے بدلے میں، جنت خرید لی ہے اس کے بدلے میں. ان اللہ اشتری من المؤمنین اموالهم وانفسهم بان لهم الجنہ. اللہ نے ایمان لانے والوں سے جنت کو بیچ دیا ہے اور جنت کے بدلے میں ان کے جانوں اور مالوں کو خرید لیا ہے. تو اب یہ جان اور مال آپ کی نہیں ہے اگر آپ ایمان والے ہیں. جو نہیں ہے ایمان لانے والے انہوں نے فروخت نہیں کیا. اگر آپ ایمان والے ہیں تو جان و مال آپ کے نہیں ہیں. جان و مال تو فروخت ہو گئے اللہ کے ہاتھ جنت کے بدلے. جنت ابھی آپ کے پاس نہیں آئی، جان و مال ابھی آپ کے پاس ہیں. سودا ہو گیا. سودا ہو جانے کے بعد بھی جان و مال آپ کے پاس ہیں تو یہ کسٹوڈین ہیں آپ بطور امانت ہیں، بس اپنے نہیں ہیں. تو اب یہ خرچ ہوں گے تو ایسے جیسے اللہ کی مرضی. اور یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ کا رحم اور کرم ہے کہ اس نے آپ کی اپنی ضرورتوں، اور صرف ضرورتوں پر ہی نہیں، جو اس نے اجازت دے دی ہے کہ خرچ کر لیں، صرف ضرورتوں پر نہیں کہ جتنی بھوک لگتی ہے بس اتنا کھا لیا کریں، جتنی جگہ میں سوتے ہیں بس اتنا بڑا کمرہ بنا لیں، اور 2 جوڑے کپڑے ہوں، ایک دھو لیا اور ایک پہن لیا، ضرورت پوری ہو گئی. صرف ضرورتوں پر نہیں، اس نے انتظام رکھا زبان کے ذائقے کا بھی، آپ کی بہت سی دلچسپیوں کا بھی. ان تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے بھی ایک حد مقرر کی، اس حد سے آگے بڑھ کر اسے اپنے صرف میں مت لانا. باقی جتنا بچا وہ جیسے اللہ چاہے ویسے خرچ کر دینا. اب اگر سارا کا سارا اپنی مرضی سے خرچ کرتے ہیں تو پھر جنت کا سودا نہیں ہوا. تو حوالے کرنا ہے جس کی چیز ہے اس کو. جب خرچ کر لیا خیانت ہو گئی، بچا نہیں تو جنت کیسی؟ ایمان لانے والے تو وہ ہیں جو اپنے جان و مال کو بیچ چکے. اب یہ جان و مال آپ کے نہیں ہیں. اور بڑی عجیب بات ہے، کیا چیز بیچی؟ جان اور مال. تو کیا پہلے سے آپ کی تھی؟ ٹھیک ہے، اب اپنی جسے بیچا ہے. اپنی چیز ہوتی ہے تو فروخت کی جاتی ہے نہ بیچی جاتی ہے. اپنی جائیداد ہوتی ہے تو بیچی جاتی ہے. لوگ پہلے خوب چھان بین کرتے ہیں، پیپر دیکھتے ہیں کہ آپ کے نام پہ ہے بھی یا نہیں ہے، کسی دوسرے کی چیز تو نہیں بیچے دے رہے. تو جب خوب چیک کر لیتے ہیں کہ وہ ملکیت آپ ہی کی ہے تب کوئی خریدتا ہے. تو وہ جان و مال اوریجنلی شروع میں ہی آپ کے کب تھے؟ کیا لے کر کے آئے تھے؟ جب آئے تھے تو خالی ہاتھ تھے. جب لائے کچھ نہیں تھے تو آپ کے کہاں تھے؟ کمایا آپ نے مال تو قوتیں آپ کی اپنی تھی کیا؟ تو اللہ کی عطا کی ہوئی تھی. صلاحیتیں بھی اللہ کی عطا کی ہوئی تھی جس سے کمایا. بڑی بڑی صلاحیتوں والے جوتے چٹکاتے پھرتے ہیں، بہت قابل لوگ، بے پناہ قابل. اور بے پناہ کا لفظ میں اس حد تک استعمال کر رہا ہوں ایسے کہ جو جن کے ہاتھوں سے وہ چیزیں نکلی اور جن کے ہاتھوں سے وہ چیزیں ایجاد ہوئیں جس پہ کھربوں روپے دوسروں نے کما لیے. میں واقعہ ایک آپ کو سنا رہا ہوں، بتا رہا ہوں. میں میرے بچپن کا ہے، بہت چھوٹا تھا میں، دہلی کی بات ہے. میرے والد صاحب ساتھ میں تھے. ہم بس اسٹاپ پر کھڑے تھے، غالباً سن 60 کے آس پاس کی بات ہے، 1960 کے. میرے والد صاحب ساتھ میں تھے. ایک بس آئی، رکی. بہت کم بسیں چلتی تھی اس زمانے میں، ایسی لائن نہیں لگ رہتی تھی. پھر 1 گھنٹے بعد دوسری بس آتی تھی وہاں دہلی میں بس اسٹاپ پر. تو
اور پھر لوگ بھاگتے تھے جلدی سے اس کے اندر کہ اگلی جو ہے وہ 1 گھنٹے بعد آئے گی. اسے دیکھا, اس میں ہمیں نہیں بیٹھنا تھا, ہم انتظار کر رہے تھے. اس میں جو لوگ بھاگتے ہوئے چڑھے, ایک صاحب بھاگ رہے تھے پیچھے. والد صاحب نے کہا کہ انہیں دیکھو غور سے, ذرا کچھ بتاؤں گا میں ایک صاحب کو. جب وہ بس میں چڑھ گئے تو کہنے لگے کہ یہ انہوں نے جرمنی سے پی ایچ ڈی کیا. بہت بڑی بات تھی 1960 میں پی ایچ ڈی کرنا جرمنی سے, یعنی اس درجے کی ڈگری کا آج آپ تصور بھی نہیں کر سکتے, وہ اتنی بڑی بات تھی. معمولی گریجویٹ جو ہیں وہ بڑے اونچے اونچے عہدوں پر فائز ہوا کرتے تھے. انہوں نے بتایا کہ یہ ہائیڈروجنیشن آف آئل, تیل میں ہائیڈروجن کو پاس کر کے یہ ڈالڈا گھی بنتا ہے. یہ تیل ہوتا ہے, گھی نہیں ہوتا. گھی تو دودھ سے بنتا ہے, لیکن اس میں جو دانہ پڑ جاتا ہے, گھی جیسی صفت پیدا ہو جاتی ہے, وہ ہائیڈروجن اس میں سے پاس کی جاتی ہے تیل میں سے. تو انہوں نے بتایا کہ یہ ان کی ایجاد ہے, ہائیڈروجنیشن آف آئل, جس سے یہ انہوں نے اپنے نام اس کو کاپی رائٹ رجسٹرڈ نہیں کرایا تھا, اور وہ ڈالمیا نے لے لیا اور انہوں نے اس سے کھربوں روپے کمائے. وہ ڈالڈا جو انہوں نے شروع کیا, وہ فارمولا اصل ان کا تھا, کھربوں کے مالک وہ ہوتے. ان کی ایجوکیشن, ان کی ایجاد ان کے کام نہیں آئی, اور ان کی پینٹ مسکی بھی تھی, پھٹی ہوئی تھی, جوتے بھی ایسی معمولی سے تھے, اور ایسی بھاگتے ہوئے بس میں چڑھ رہے تھے. اب یہ صلاحیتیں ان کی نہیں تھی جو کمائی, دنیا کی کمائی میں کام آتی ہیں. قابل بے پناہ تھے, بڑے بڑے قابل, ان کو مال ہاتھ نہیں آتا, کمائی ہاتھ نہیں آتی. بہت سے وہ لوگ جو تعلیم اور دوسری اور بہت سی صلاحیتوں کے اعتبار سے اس درجے کے نہیں ہوتے ہیں, اللہ کی طرف سے بہت کچھ مل جاتا ہے اس دنیا میں, اور سب کچھ اپنی صلاحیتوں کا نہیں ہوتا. جن کو ملا بھی, جنہوں نے کمایا, وہ ان کی صلاحیتوں کا نہیں ہوتا. ایک مومنٹ لگتا ہے سب کچھ جاتے میں فالج ہو گیا, پیرالسس ہو گیا. سب دوسروں کے کام کا پڑے ہوئے, ہل بھی نہیں سکتے, اپنے کام کا کچھ بھی نہیں. یہ ایک لمحے میں جاتی ہیں صلاحیتیں, جس کا بڑا زوم, بڑا گھمنڈ ہوتا ہے کہ ہم نے کیا. لائے کچھ بھی نہیں تھے, خالی ہاتھ آئے تھے. یہاں بھی جو کمانے کے لیے جو انرجی, جو صلاحیتیں اور جو کچھ بھی دیا تھا, وہ بھی اللہ نے دیا تھا. یہاں آ کر کچھ لوگوں کے دل میں محبت ڈالی, رحم ڈالا, انہوں نے کچھ سکھایا, انہوں نے کچھ دیا, آپ کو صلاحیتیں دیں, اس سے آپ نے کچھ اور حاصل کر لیا. وہ سب اس کا دیا ہوا, اوریجنلی آپ کا نہیں تھا. تو جو آپ کا نہیں تھا, مال بھی اسی کا تھا, جان بھی اسی کی دی ہوئی تھی. جس کی دی ہوئی تھی وہ یہ کہہ رہا ہے بیچ دو ہمارے ہاتھ. یہ بہت عجیب بات ہے. آپ کا تھا کب جو یہ کہہ رہا ہے کہ بیچ دو؟ اسی نے دیا, وہ کہتا ہے یہ فروخت کر دو, یہ بیچ دو, اور بہت بڑی چیز لے لو, جنت اس کے بدلے. اللہ نے ایمان لانے والوں کے جانوں اور مالوں کو خرید لیا جنت کے بدلے. جو اسی کی دی ہوئی تھی اسے خرید لیا, کہ آپ جنت لے لو. یہ سودا کر کر چھوڑ دیا آپ ہی کے پاس جان و مال کو. اب اگر اس میں سے کسی نے خیانت کر لی تو پھر سودا نہیں ہوا. اور یہ بھی بہت عجیب بات ہے کہ خیانت کر لی اور نہ معلوم کتنا کھا گئے اس میں سے, اوریجنل نہیں بچا. تب بھی جب احساس ہو توبہ کریں کہ اب جو بچا کھچا ہے وہ تو پورا دے دیں, اب اس میں سے مزید نہ کریں, تب بھی جنت مل جائے گی. اس کا حصہ ہے یہ اس جان و مال کا, کہ اللہ نے کہا ہے کہ میرے راستے میں خرچ کرو کچھ. آپ کو اجازت دی ہے کہ اپنے اوپر بھی خرچ کر لو, اپنی دلچسپیوں پہ بھی خرچ کر لو, ایک حدود میں, کچھ حد میں رہتے ہوئے. لیکن پھر کچھ حصہ جو ہے وہ جو اللہ نے بتایا, اسے اللہ نے اپنا راستہ کہا ہے, اس میں خرچ کر دو. اور اگر نہیں کیا جیسا اللہ نے بتایا تھا تو پھر سودا نہیں ہوا. اسے کہا ہے یہاں پر اس انداز میں کہ ایمان لانے والوں, تمہیں کیا ہو جاتا ہے جب تم سے کہا جاتا ہے اللہ کے راستے میں نکلو, تو ایسا لگتا ہے زمین نے پاؤں پکڑ لیے تمہارے, نہیں نکلا جاتا. یہ جان خرچ کرنی تھی اللہ کے راستے میں, اللہ کے راستے میں یہ حکم تھا. یہ اور یہ تمام ایمان لانے والوں سے کہا. یہ کچھ لوگوں سے نہیں کہا گیا کہ جائیے نکلیے لوگوں کو نماز و کلمہ سکھائیے. سب سے کہا گیا اللہ کے راستے میں نکلتے کیوں نہیں؟ اور جب نکلنے کو کہا جاتا ہے زمین تمہارے پاؤں پکڑ لیتی ہے. اصل میں تو غور کریں, شاید ایسے نہیں کیا گیا غور. ایک چیز ہے جو کہلاتی ہے غنیمت, مال غنیمت. عام طور سے سمجھا یہ جاتا ہے, تصور یہ ہے کہ
اور ہے پارٹلی کسی حد تک جزوی طور پر ٹھیک بھی ہے کہ میدان جنگ میں کہیں جنگ کے اندر اگر کہیں کچھ جو ہاتھ آتا ہے، جو سامان ہاتھ آتا ہے، اسے وہ مال غنیمت کہلاتا ہے. لیکن اصل میں غنیمت کے معنی ہے جنگ میں جیتا ہوا نہیں. غنیمت کے معنی ہے وہ جو بغیر زیادہ محنت کے مل گیا ہو. اب یہاں پر چاہے اللہ ہی کی دی ہوئی صلاحیتوں سے لوگ آپ نے کچھ محنتیں کی اور کچھ ملا، لیکن جو بغیر محنت کے مل گیا ہو، جس کو کمایا بھی نہ ہو، اسے کہتے ہیں غنیمت. عربی میں اسے کہتے ہیں غنیمت. اور مال غنیمت کے بارے میں جو قرآن نے کہا وہ یہ کہا کہ سن لو، خوب اچھی طریقے سے جان لو اس بات کو کہ جو تمہارے ہاتھ مال غنیمت آئے، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ. جان لو کہ جو غنیمت کسی بھی طرح کا جو تمہیں غنیمت میں ملے، تمہاری محنت کے بغیر جو کچھ تمہیں ملا ہے، اس میں اللہ کا حصہ 20% ہے، 5واں حصہ اللہ کا حصہ، اللہ کے رسول کا حصہ، سب تمہارے کچھ اعزاء و اقربا کا، یتیموں کا، مسکینوں کا، مسافروں کا، اگر اللہ پر تمہارا ایمان ہے تب. ایمان ہے تو اس کا 20%، اس کا 5واں حصہ اللہ کا، اللہ کے رسول کا، تمہارے اعزاء اقربا کا، یتیم کا، مسکین کا اور مسافر کا ہے. جان کمائی تھی کیا؟ آپ کی جو جانیں اللہ کی دی ہوئی ہیں، کسی کمائی کے اندر کسی کوششوں سے کیا حاصل کی تھی؟ سب غنیمت ہے. یہ ایکسٹرا جو بغیر محنت کے ملا ہے، اور مال بھی اسی کا دیا ہوا ہے. اصل مال میں تو کچھ محنتیں شامل ہیں، اور وہ محنتیں بھی اصل میں تو اللہ ہی کی عنایت سے ہیں اور اسی کی دی ہوئی صلاحیتوں سے ہیں. لیکن جان تو ساری کی ساری آپ کی کمائی نہیں ہے، اللہ کی دی ہوئی ہے. تو مال میں تو زکوٰۃ ہوگی، جان میں غنیمت ہوگی. غنیمت کا مطلب 20%، 20%، باقی 80% اپنے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ وہ کہے کہ بیچ دیا سب سے، آپ کسٹوڈین ہے، 80% اپنے اوپر خرچ کر لیجئے. جس کا سودا کیا، جو کسٹوڈین کے طور پر، امانت کے طور پہ آپ کے پاس رکھا، جس کا تھا، اس نے کہا 80% اپنے اوپر خرچ کر لو، حدوں میں کچھ رہتے ہوئے کہ اسراف نہیں ہو، اس میں فضول خرچی نہ ہو، اس میں اللہ کی ناپسندیدہ جگہوں پر خرچ نہ ہو. لیکن 80% ان حدوں کا خیال رکھتے اپنے اوپر. 20% اس لیے کہ وہ ساری فری کی، وہ غنیمت ہے، بغیر محنت کے ہے، ڈائریکٹ براہ راست اللہ نے عطا کی ہے. اس میں صلاحیتیں بھی شامل نہیں ہیں، اس میں کوششیں بھی شامل نہیں ہیں. اس کا 20% اللہ کا ہے، اللہ کے رسول کا ہے، اور ہے اقربا اور مسکین اور یتیم اور مسافر کا بھی. تو یہ 20% حصہ ان میں تقسیم ہونا ہے آپ کی جان کا. خالی اتنا کافی نہیں ہے مالداروں کے لیے کہ زکوٰۃ دے دی، جس کا اگر کچھ مال تھا، ابھی تو وہ بھی نہیں دیتے لوگ. اب اس میں وقت بھی لگانا ہے، محنتیں بھی کرنی ہے. اللہ نے کہا اللہ کے راستے میں نکلو، تو نکلنا ہے یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے میں. اور اگر کم از کم 20% نہیں ہوا تو پھر خیانت ہو گئی. اب 24 گھنٹے ہیں آپ کے پاس، 20% کا حساب بھی لگائیے گا. 24 گھنٹے ہیں آپ کے پاس، تو 24 گھنٹے کا 20% کتنا ہوا؟ تقریباً 5 گھنٹے. 5 گھنٹے سے کچھ کم اللہ کے راستے میں لگنے چاہیے. ہفتے کا، یہ تو ایک دن کا تھا، ہفتے کا حساب لگا لیجئے. ضروری نہیں کہ روزانہ 5 گھنٹے لگ جائیں، کسی دن کم لگے، کسی دن زیادہ لگے، لیکن وہ بیلنس ہفتے میں پورا ہو جائے جا کر.
تو ہفتے کا حساب لگا لیں، 7 دن کا، تو 7 دن کے اندر 7 دن کا 20% کتنا ہوا؟ تقریباً 1.5 دن۔ 7 دن میں سے تقریباً 1.5 دن سے ایک ذرا سا کم، اتنا اللہ کے، یعنی ذرا سا کم کا مطلب یوں سمجھ لیے 1 دن اور 10 گھنٹے یہ اللہ کے راستے کے نکال دیجئے اگر ہفتے کا حساب رکھیں تو۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ پورا ہفتہ آپ کا کسی شادی اور کسی اعزا اور کہیں امتحان، کہیں ایگزام، کہیں بزنس، اس میں خرچ ہو جائے۔ مہینے کا حساب بنا لیجئے، جو جیسا بنا سکے مہینے کا حساب بنا لیجئے۔ ایک مہینے میں 30 دن ہوتے ہیں، اس کا 20%، 6 دن 6 دن اللہ کے راستے میں لگ جانے چاہیے۔ اتنا نہیں لگ رہا ہے، اور اللہ کے راستے کا مطلب اس میں اور بھی حصہ ہے، آپ کے اعزا اقربا کا بھی حصہ ہے، یتیموں مسکینوں کا بھی حصہ ہے، اور مسافر کا بھی حصہ ہے، لیکن اتنا حصہ اور اللہ کے رسول کا بھی ہے۔ لیکن اتنا حصہ ہے وہ جو آپ کی پرسنل ذاتی ضرورتوں سے الگ، اتنی ان کے اندر تقسیم ہونا ہی چاہیے، ورنہ خیانت ہو گئی، امانت کے اندر سے خرچ ہو گیا اور پھر وہ سودا نہیں ہوگا کہ اللہ نے خرید لیا ہے جان و مال کو جنت کے بدلے میں۔ تو اسے فرمایا کہ تمہیں ایمان لانے والوں کیا ہو جاتا ہے جب اللہ کے راستے میں کہا جاتا ہے زمین تمہارے پاؤں پکڑ لیتی ہے۔ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پسند آ گئی؟ اس پر راضی ہو گئے کیا؟ بڑی گھٹیا چیز پر ہو گئے راضی؟ اگر یہ دنیا کی وجہ سے تو ہوتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نہیں نکل سکتے، اگر نکلنے کی ضرورت ہے تو کہا کہ یہ دنیا کی زندگی پسند آ گئی، اس کے مقابلے میں بہت گھٹیا چیز پسند آئی۔ اور اسے پھر دہرانے کی ضرورت ہے، شاید پچھلے 21ویں شب کے درس میں بھی شاید میں نے تفصیل رکھی تھی، لیکن پھر ہے دہرانے کی ضرورت کہ یہ زمین جس پر آپ رہتے ہیں، بہت بڑے بڑے صحرا ہیں، ڈیزرٹس ہیں، ریگستان، لیکن بہت بڑے بڑے سہارا کا ریگستان ہے، آپ کے راجستھان کا تو بڑا منا سا ہے، بڑا چھوٹا سا ریگستان ہے، دنیا میں بہت بڑے بڑے ریگستان ہیں، ایسے کہ کوئی شخص اگر وہاں پر سینٹر میں چھوڑ دیا جائے تو زندگی بھر نہیں نکل پائے گا، وہیں مر جائے گا۔ لیکن وہ ریگستان بڑے چھوٹے سے حصے پوری زمین کے، پوری زمین کے مقابلے میں تو بہت چھوٹا سا ہے، زندگی بھر وہاں سے انسان نکل نہیں سکتا۔ اگر پراپر گائیڈنس اور پراپر سواری نہ ہو تیزی سے نکلنے کی، اور کس راستے سے نکلے تو وہی ختم ہو جائے گا۔ لیکن وہ ریگستان زمین کا بڑا چھوٹا سا حصہ ہے، اس زمین پر بہت بڑے بڑے سمندر ہیں، اس کے سینٹر میں چھوڑ دیا جائے تو زندگی بھر انسان نہیں نکل سکتا، جب تک صحیح گائیڈنس اور صحیح رفتار کی سواری نہ ہو نکل ہی نہیں سکتا، ختم ہو جائے گا، چاہے جتنا چلتا رہے پانی ہی پانی ہے۔ لیکن وہ سمندر زمین کا بہت چھوٹا سا حصہ ہے۔ یہ ساری زمین، اس پر آپ کی حیثیت ہے کتنی، کتنے بڑے ہیں آپ؟ جیسے پورے ریگستان میں ایک ذرہ ہوتا ہے، اتنے بڑے بھی نہیں ہیں اس زمین کے اوپر۔ اور یہ زمین ہمارے اس سولر سسٹم میں، ہمارے نظام شمسی میں، جس کا یہ ایک حصہ ہے، ہمارے سور منڈل میں ایک سورج ہے، 10 سیارے ہیں ابھی تک کی معلومات کے مطابق، ابھی ایک اور معلوم ہونا باقی ہے، 11 آئیں گے۔ تو قرآن 11 کی بات کہتا ہے، پہلے 9 چل رہے تھے، قرآن نے 11 کہی تھی، اب 10 ہو گئے۔ یہ 10 سیارے ہیں، یہ اتنے فاصلے پر ہیں، زمین تیسرے نمبر پر ہے، یہ سورج کے چاروں طرف چکر کاٹ رہے ہیں، یہ سورج کے چاروں طرف چکر کاٹ رہے ہیں، اس میں زمین فاصلے کے اعتبار سے تیسرے نمبر پر ہے، 15 لاکھ کلومیٹر پر، بہت قریب ہے سورج کے۔ جو دور کے سیارے ہیں وہاں گنتیاں ختم ہو جاتی ہیں، لاکھ کروڑ ارب میں گن ہی نہیں سکتے آپ، اتنے فاصلے پر ہیں، آپ کی بولی کی گنتیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ الگ طریقہ ہے ان فاصلوں کو ناپنے کا، جیسے ہر ایک کی ٹھیک سے سمجھ میں بھی نہیں آئے گا، بہت مشکل سے کانسیپٹ ذہن میں آئے گا، اسے سمجھایا جائے کہ کیسے وہ فاصلہ ناپا جائے، اتنے بڑے اسکیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں سے ادھر اس مسجد کے صحن آنگن کا فاصلہ معلوم کرنا ہو کہ 20 فٹ ہے، اب 30 فٹ ہے، فٹ میں کہہ دیا اسے، آپ سے پوچھا جائے دلی کتنے فٹ ہے یہاں سے، تو دلی کو فٹ میں نہیں ناپا جاتا، بڑا اسکیل چاہیے، کلومیٹر میں ناپا جائے گا، فاصلہ بڑھ گیا اب۔
تو بڑے اسکیل سے ناپا جاتا ہے. ایسے ہی فضا میں جب فاصلے بڑھ جاتے ہیں تو یہ کلومیٹر کام نہیں آتا, گنتیاں ختم ہو جاتی ہیں, انسان گنتی گن ہی نہیں سکتا, ختم ہو جاتی ہیں. پھر اور بڑا اسکیل ہوتا ہے, میں اس کی تفصیل نہیں رکھ رہا ابھی, جس سے ناپا جاتا ہے, آسانی سے دماغ میں ذہن میں آئے گا بھی نہیں. یہ سارے یہ نظام شمسی جس میں آخری سیارہ اتنی دور ہے کہ آپ اس کو گنتی میں کلومیٹر میں گن ہی نہیں سکتے, جو سورج کے چاروں طرف گھوم رہے ہیں, یہ سب ملا کر ایک سولر سسٹم, ایک نظام شمسی کہلاتا ہے, ایک سوریہ منڈل. اس سوریہ منڈل میں یہ زمین اتنی بڑی ہے, جتنا اتنی بڑی بھی نہیں جیسے پورے ریگستان میں ایک ذرہ, یہ پوری زمین. اور یہ زمین, یہ سوریہ منڈل, یہ ہمارا سولر سسٹم ایک کہکشاں, ایک گلیکسی آکاش گنگا, اس کا حصہ ہے یہ, جس میں ابھی تک کی معلومات کے مطابق, ابھی تک کی بڑھ رہی ہے تعداد لگاتار, اسپیس سائنٹسٹ کی ابھی تک کی معلومات کے مطابق اس کے اندر 10 کھرب سے زیادہ ایسے سولر سسٹم ہیں اس کہکشاں کے اندر, اور 10 کھرب سے زیادہ ابھی بھی گنتی فکس نہیں ہے, بڑھ رہی ہے. ایسے اس جیسے سولر سسٹم اتنے بڑے بڑے. ہمارا یہ نظام شمسی اس پوری کہکشاں میں اتنا بڑا بھی نہیں جیسے ریگستان میں ایک ذرہ ہو. اور یہ ہماری کہکشاں, یہ ہماری گلیکسی آکاش گنگا, اس جیسی ابھی تک کی معلومات کے مطابق 1 کھرب سے زیادہ کہکشائیں اور دریافت ہو چکی ہیں. یہ ابھی تک کی معلومات ہے, یہ کل نہیں ہے, بڑھتی جا رہی ہے تعداد ہر دن کے ساتھ. تو یہ کہکشاں جو ہے, یہ گلیکسی, یہ پوری ہمارے اس آسمان دنیا والے نظام میں, ابھی باقی 7 آسمانوں کی بات نہیں ہے, اس میں یہ اتنی بڑی بھی نہیں ہے جیسے ریگستان میں ایک ذرہ ہو یہ گلیکسی. اسی طرح سے ریورس سوچئے واپس, کہ اس پورے یہ جو آسمان دنیا کے انڈر میں جتنی یونیورس اور جتنا حصہ ہے کائنات کا, اس میں ہماری گلیکسی, ہماری کہکشاں اتنی بڑی بھی نہیں جیسے ریگستان میں ایک ذرہ, اور ہماری کہکشاں میں ہمارا نظام شمسی سولر سسٹم اتنا بڑا بھی نہیں جیسے ریگستان میں ایک ذرہ, اور ہمارے سولر سسٹم اور ہمارے نظام شمسی میں ہماری زمین کی حقیقت اتنی بھی نہیں جیسے ریگستان میں ایک ذرہ ہو, اور ہماری اس زمین کے اوپر ہماری حیثیت اتنی بھی نہیں جیسے ریگستان میں ایک ذرہ ہو. تو اس پوری اس خالی آسمان دنیا والی کائنات کے اندر آپ کی حیثیت کتنی ہوئی؟ اب اسے تو ذرہ بھی نہیں کہہ سکتے, کوئی مثال ہی نہیں ہے. اس کائنات کے بنانے والا مالک, اس کی حیثیت کتنی بڑی ہے, اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ سودے کی بات کر رہا ہے اپنی دی ہوئی چیز کہ یہ بیچ دو, جنت خرید لو, لیکن اس میں خرد برد مت کرنا, اور ہمارے راستے دنیا کی بات پہ راضی ہو رہے ہو. یہ دنیا کی حقیقت کتنی ہے؟ اس کے بعد جو زندگی آ رہی ہے, جو یقین ہے یا نہیں ہے؟ ایمان تو سب کا ہے, یقین پہ لوگ سر ہلا نہیں دیں, ایمان پہ سر ہلا سکتے ہیں, مانتے ہیں وہ جو آئندہ زندگی آنے والی ہے, وہ یہ تو 70-80 سال کی ہوئی, وہ 80,000, 80 لاکھ, 80 کروڑ, 80 ارب, 80 کھرب, پھر گنتیاں ختم, اس کے اور آگے چلی جا رہی ہے. اس زندگی کی کوئی حد نہیں ہے. آپ کی گنتی میں, آپ کے تصور میں, آپ کے دماغ اس کو نہیں سوچ سکتا کہاں تک ہے. وہ زندگی جو آخرت کی اصل زندگی, ایمان سب کا ہے, یقین نہیں ہے. زبان سے کہہ دیں لوگ کہ یقین بھی ہے. یقین اسے کہتے ہیں کہ اگر کسی بلڈنگ کی اگر فرسٹ فلور پہ پر کچھ لوگ ہوں اور ایک ہی زینہ ہو چڑھنے کا, اس میں لگ جائے آگ, اور وہ آگ بڑھ رہی ہے آگے, یقینی موت ہے, بچ نہیں سکتے, تو کھڑکیوں سے کودتے ہیں لوگ. مرنے کا بھی خطرہ ہے, اور ہاتھ پاؤں تو ضرور ٹوٹیں گے, نہ مرے تو, لیکن وہاں سے کودیں گے, نہیں رک سکتے اس میں, اس لیے کہ یقین ہے کہ رکے تو مر جائیں گے. وہاں پر موت امکانی ہے, چانس ہے کہ شاید موت بھی آ جائے, ورنہ ہاتھ پاؤں ٹوٹیں گے بس. اسے یقین کہتے ہیں. اگر کی بات خالی افواہ اڑ جائے کہ باہر فائرنگ ہو رہی ہے, کرفیو لگا ہوا ہے, فلاں فلاں, ابھی صحیح معلوم بھی نہیں, لوگ نہیں جائیں گے ادھر سے, رسک بہت بڑا ہو گیا, لمبے راستے سے گھوم کر جائیں گے شاید, یہ وہ افواہ ہی ہے, پتہ نہیں اگر سچ نکلی تو کیا ہوگا. لمبے راستے سے جائیں گے, رسک بہت بڑا ہے.
یقین کی کمی ہے یہاں پر. ایمان سب کا ہے, مانتے سب ہیں, یقین ہو تو نہیں ہے کہ اتنی لمبی زندگی آ رہی ہے, اس کے مقابلے میں اس کی حقیقت کیا ہے 80 سال کی. کہتے ہیں اس پر راضی ہو گئے, اللہ نے کہا تم اس پر راضی ہو گئے اس لیے نہیں نکل رہے ہمارے راستے میں, جبکہ 80% دے دیا تمہیں, اسے استعمال کر لو. اب یہ 20% کے اندر خیانت کے لیے اس دنیا کی چیزوں کے اندر آخرت والی بات کو چھوڑ رہے ہو, بڑی گھٹیا چیز پر راضی ہو گئے. فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل. جب آنکھ کھلے گی اس حیات میں, آخرت میں, تو یہ جو دنیا کا سامان تھا تب معلوم ہوگا کتنا سا تھا. ابھی تمہیں کم نہیں لگ رہا. یہ رات کو سوتے ہیں, خواب دیکھتے ہیں, خواب دیکھا, خواب میں خوشیوں کے ماحول بھی آتے ہیں, کبھی ڈر کے بھی آتے ہیں, خوف کے بھی, رونگٹے سچ مچ کھڑے ہو جاتے ہیں, چیخیں بھی نکل جاتی ہیں لوگوں کے ڈراؤنے خوابوں سے. جو کچھ بھی اس وقت گزر رہا ہے سب حقیقت ہے, کچھ بھی فرضی نہیں. اس کے لیے جو دیکھ رہا ہے وہ گزر رہا ہے ان سارے حالات سے. آنکھ کھلی, صبح ہوئی, جیسی آنکھ کھلی تو کہا وہ سچ نہیں تھا, وہ خواب تھا, وہ حقیقت نہیں تھی. حقیقت تھی وہ جس وقت اس حالت میں تھے, اس وقت سچ مچ گزر رہا تھا. یہ خواب, یہ حقیقت تو یہ تب کہہ رہے ہیں جب اس کے مقابلے میں ایک زیادہ ریئل زندگی, اس کے مقابلے میں زندگی میں جیسی آنکھ کھلی تو کہا وہ نہیں تھی کچھ, خواب اسے کہ خواب تھا خالی. جب تک آنکھ نہیں کھلی تھی سب حقیقت تھی وہ, جب آنکھ کھلی تو کہا وہ کچھ نہیں تھا. ایسے ہی جب اس دنیا کے مقابلے میں جو زیادہ حقیقی زندگی, جب وہاں آنکھ کھلے گی تو کہیں گے یہ کچھ نہیں تھا. یہ تو آپ کو یہاں تجربے کرا دیے جاتے ہیں, اللہ نے اس دنیا کے اندر روز دکھا دیا کہ یہ تمہاری آنکھ کھلتی ہو کہتے کچھ نہیں تھا, حالانکہ تھا حقیقت اس وقت. وہ اصل حقیقی زندگی وہاں جب پہنچیں گے, قرآن شریف میں جگہ جگہ پوچھا جائے گا کتنے دن رہے, کم یا کچھ گھنٹے کی بس. تو یہ ہے حقیقت. اس کی کہ اس کے سامان پر تم راضی ہو گئے ہو. تو وہاں پر فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ قلیل, جب وہاں پر آنکھ کھلے گی تو کہو گے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں تھا, بڑا گھٹیا تھا, بہت تھوڑا سا تھا. اور وہ جو بہت گھٹیا تھا, وہ بہت تھوڑا تھا, اس کے 20% کی بات ہو رہی ہے, اس سارے کی نہیں ہو رہی. اس کا 80% کر لیجئے اپنی ذات پر خرچ, نافرمانی کی حدوں پر نہ پہنچے, حدوں کے اندر رہتے ہوئے 80%, وہ 20% تو ادھر دے دیجئے اپنے وقت کا, اپنی جان کا. جدھر کہا ہے اس کی بات ہو رہی ہے, اس گھٹیا کے 20% کی بات ہو رہی ہے. اس 20% میں بھی خیانت ہی کرنا چاہتے ہیں. کہ اللہ نے کہا کہ اللہ کے راستے میں نکلو تو نہیں نکل سکتے, کہ زمین نے پاؤں پکڑ رکھے جیسے. فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما ویستبدل قوما غیرکم ولا تضروه شیئا. تم اگر نہیں نکلے تو یہ تو بات الگ ہو گئی کہ وہ سودے کی بات اپنی جگہ پر, لیکن یہیں ابھی دنیا کے اندر بھی کہا کہ اگر تم نہیں نکلے تو دنیا کے اندر کیوں, دنیا کی وجہ سے کر رہے ہو نا, دنیا کی اپنی جان کے, اپنی طاقتوں کے, اپنی انرجی کے, اپنی عمر کے 20% کے لیے کر رہے ہو نا, 20% کے بھی کچھ پارٹ کے لیے, سارے کی بھی بات نہیں کر رہے ہو. کہا 80% تو تمہیں ویسی اجازت دے دی تھی, اس کے لیے کر رہے ہو. تو پھر تمہیں یہاں پر سزا بھی وہ دیں گے کہ زندگی پھوڑا بن جائے گی, عذاب علیم. قرآن میں جہاں جہاں عذاب عظیم کہا گیا ہے وہ آخرت کا عذاب ہے, اور جہاں جہاں لفظ عذاب علیم آیا ہے وہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے. آخرت میں تو دردناک عذاب ہوگا, یہاں تمہاری زندگی درد بند کر رہ جائے گی, سکون ختم, چاہے جتنی کوششیں کر لو, چاہے جو کچھ کر لو. سکون کا منبع, سکون کی سورس اللہ کی ذات ہے, وہاں سے ملے گا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سن لو, اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. لوگ بیٹھے تسبیح پڑھ رہے ہیں مسجد کے اندر, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, کسی نے کہا 1.25 لاکھ پڑھ لو, کسی نے کہا اتنے ہزار پڑھ لو, سکون نہیں مل رہا. اور اللہ نے کہا اللہ کی یاد سے ملتا ہے. اللہ کا کلام سچا ہے, یہ وہ آپ کا تجربہ سچا تھا.
تو پھر اس کا مطلب ذکر نہیں ہوگا وہ. یہاں تو ذکر کی بات کہی تھی اور اسے ذکر وہاں اذکار بانٹ دیتے ہیں، یہ تمہارے اذکار ہیں، تمہارا ذکر ہے، یہ ذکر کر لینا، اور کر رہے ہیں اور سکون نہیں مل رہا. زندگی میں بے چینیاں گھلی ہوئی ہر قدم پر. اور اللہ نے اپنے کلام میں کہا ہے خوب سن لو. اللہ یہ بات ایسے شروع کی، کان کھول کر سن لو. اللہ کی یاد سے دلوں کو سکون ملے گا، اطمینان، اور نہیں ملتا. وہ اذکار اور ذکر، اس کا مطلب ذکر نہیں ہوا ہے. اللہ بذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے ذکر نہیں ہوا. اور بڑی اہم بات ہے، اسے یاد رکھیے گا. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے، سب کچھ درمیان میں جو کچھ ہے، وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. کسی ایک جگہ بھی یہ نہیں کہا یہ سب ذکر کر رہے ہیں، تسبیح کر رہے ہیں. ذکر کوئی نہیں کر رہا. ذکر صرف انسان کے لیے ہے. پوری کائنات تسبیح کر رہی ہے. بہت سی جگہوں پہ کہا پرندے کر رہے ہیں، پہاڑ کر رہے ہیں. تمہیں پرندوں کی تسبیح تمہیں اندازہ نہیں ہے، تمہارے شعور، تمہیں احساس نہیں ہے، تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا کیسے کر رہے ہیں. لیکن کہیں یہ نہیں کہا کہ ذکر کر رہے ہیں. کائنات میں کوئی ذکر نہیں کر رہا، فرشتے بھی نہیں. ذکر صرف انسان کے لیے ہے، ان سب کے لیے. فرشتوں کے لیے قرآن میں کہیں ذکر نہیں ہے. تسبیح انسان کے لیے ذکر ہے. یہ ذکر اور تسبیح ایک چیز نہیں ہے. ذکر بہت اونچی چیز ہے، اس سے بلند، وہ صرف انسان کے لیے ہے. یاد ذکر کا مطلب ہے یاد کرنا اور یاد دلانا. یاد کوئی میکینیکل، کوئی مشینی چیز نہیں ہے. اچھا کل سے اس وقت سے اللہ کو یاد کریں گے، 1 گھنٹے بیٹھے تسبیح، اللہ کو یاد کر لیا. یاد تو آتی ہے، یاد کیا نہیں جاتا. جس سے محبت ہوتی ہے اس کی یاد آتی ہے، خود آتی ہے، کوئی روک نہیں سکتا. اس کا وقت نہیں مقرر ہوتا، فلاں وقت میں اس 2 گھنٹے میں بیٹھ کر یاد کریں گے جس سے محبت ہے. کام کرتے میں آتی ہے، لیٹتے میں آتی ہے، سوتے میں آتی ہے. اپنی ضرورتوں کے احساس کے اس کے وقت آتی ہے جس سے محبت ہوتی ہے، یاد آتی ہے. اور اللہ سے محبت ہی ایمان ہے. تو یاد تو آتی ہے بے ساختہ. ذکر ہوتا ہے، وہ کیا نہیں جاتا ہر وقت. وہ چیز تو پیدا ہو کہ پہلے محبت تو آئے، محبت والا حصہ آئے، دلوں کو اطمینان نصیب ہوگا. یہ خالی سبحان اللہ ذکر نہیں ہے. یا اس طرح کی کوئی اور چیز بانٹ دی جائے تو آپ تسبیح کہہ لیں اسے، اس کے اثرات کو بھی میں منع نہیں کر رہا، اس کے اجر کو بھی میں منع نہیں کر رہا، لیکن ذکر نہیں ہے. وہ ذکر اس سے بلندتر اونچی چیز ہے. اور اللہ کے راستے میں نکلنا اور اللہ یا اللہ کے رسول کے راستے میں نکلنا ذکر ہے. اللہ کی اگر اللہ سے محبت نہیں ہوگی تو نہیں نکلیں گے. اپنی ایثار قربانی آدمی اس کے لیے کرتا ہے جس سے کچھ محبت و تعلق ہوتا ہے. اپنے مال سے، اپنے گھر والوں سے، اپنی چیزوں سے محبت ہے، نہیں نکلیں گے. اللہ کی محبت کا کچھ حصہ ہے تو نکلیں گے. تب اس نکلنے سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوگا. اور بہت سے طریقے ذکر کے کہا کہ یہ فرمایا کہ یہاں اگر تم نہیں نکلے تو تمہاری زندگی عذاب بن جائے گی. تمہیں علم کا عذاب، تمہیں سکون غارت ہونے کا عذاب، تمہارے درد ہر لمحہ جو ہے کسک کے عذاب میں تمہیں پکڑ لیں گے. اور آخرت میں بھی درد کا ہی عذاب ہوگا. یہ عذاب علیم دنیا اور آخرت دونوں کے لیے آتا ہے. اور پھر ایک اور بات ساتھ میں فرمایا یستبدل قوما غیرکم ولا تضروہ شیئا. اور بدل کر ہم دوسروں کو لے آئیں گے، ایک اور قوم کو لے آئیں گے. تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. تم نہیں کرو گے اور کریں گے. ہم تبدیل کر کے لے آئیں گے دوسروں کو. رہتے رہو، کہتے رہو ہم مسلمان کے گھر، ایمان والوں کے گھر پیدا ہوئے تھے. اللہ ان کو لے آئے گا جو ایمان والوں کے گھر پیدا نہیں ہوئے تھے. اور تم ان کا کچھ نہیں کر سکتے، تم ان کا نہیں بگاڑ سکو گے، اور اللہ ان سے کام لے گا. یہ ڈسکارڈڈ لوگ ہوں گے، ہٹا دیے گئے، جیسے دل سے اتر گئے. کرتے رہو، ایک طرف پڑے رہو، تمہیں کام نہیں لے رہے، کام لے رہے ان سے جو فیوریٹس ہیں، جو پسندیدہ ہیں، کہا کہ انہیں لائیں گے. پھر تم نے اگر نہیں کیا، ضروری ہے یہ، اگر نہیں کیا تو اللہ تمہیں بدل دے گا، دوسروں کو لائے گا، اور تمہاری وقت نہیں رہے گی، اللہ کی نظر میں ان کی ہوگی جنہیں وہ تبدیل کر کے لائے گا. بہت بڑا، یہ اس سے زیادہ بڑا عذاب ہے. ایک تو وہ عذاب زندگی بے چین، یہ اس سے زیادہ، یہ آنر کا، یہ عزت کا بے حقیقت ہو کر رہ جاؤ گے اللہ کی نظر میں. اور وہ ہوں گے، عزت ان کی ہوگی جن کو اللہ بدل کر لائے گا، اس لیے کہ تم نے نہیں کیا تھا. پھر وہ کریں گے. وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا. اور تم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے. وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور اللہ قادر ہے اس بات پر، اللہ ہر بات پر قادر ہے.
الا تنصروا فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. تم نے اگر اس کی مدد نہیں کی، اس کو اس کسے کہا گیا؟ رسول کو. تم نے اگر رسول کی، اللہ کے رسول کی اگر تم نے مدد نہ کی، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول کی مدد، وہ جو جس نے جگہ جگہ کہا کہ اللہ اپنے رسول کی مدد کرنے پہ قادر ہے، اللہ کے محبوب ہیں. آپ سے کہا جا رہا ہے مدد کریں. آپ کی حیثیت کیا ہے؟ اپنی مدد کو کہا ہے اللہ نے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، ایمان لانے والوں اللہ کے مددگار بنو. ابھی یہ خالی آسمان دنیا، ابھی 7 آسمانوں کی بات نہیں ہو رہی ہے. ابھی میں نے تفصیل رکھی تھی کہ اس پوری یہ آسمان دنیا کے انڈر میں جتنی یونیورس، جتنی کائنات ہے، اس کے اندر ہماری جو کہکشاں ہیں وہ ریگستان میں ایک ذرے کے برابر نہیں ہے، اور ہماری کہکشاں میں ہمارا نظام شمسی اور ہمارا سولر سسٹم پورے ریگستان میں ایک ذرے کے برابر نہیں، اور ہماری زمین اس سولر سسٹم کے اوپر ریگستان میں ایک ذرے کے برابر نہیں، اور ہماری زمین پر آپ کی حیثیت، میری حیثیت ریگستان میں ایک ذرے کے برابر نہیں. اس پوری کائنات کے بنانے والے کے مقابلے میں آپ ہیں کیا؟ یہ کائنات کے مقابلے میں کچھ نہیں. اس کائنات کا بنانے والا خالق وہ کہہ رہا ہے کہ میری مدد کرو. اے ایمان لانے والو کونو انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ. اسے مدد کی ضرورت ہے آپ کی. اس نے جو کہکشائیں بنائی ہیں ان میں گردش کے نظام ہیں، ریولوشن کے. یہ زمین گھوم رہی ہے اپنے ایکسس پہ، اپنے دھرے پر گھومتے گھومتے سورج کے بھی چاروں طرف گھومتی جا رہی ہے، ایسے بھی گھوم رہی ہے اور سورج کے چاروں طرف گھومتی چلی جا رہی ہے، بیچ میں سورج ہو تو. اب اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ سورج بھی چل رہا ہے، تو زمین ایسے گھومتے گھومتے اس کے چاروں طرف گھوم رہی ہے اور سورج بھی چل رہا ہے. وہ اب یہ تیسری طرح کا زمین کا ریولوشن، زمین کا چکر ایک تیسری قسم کا ہو گیا کہ سورج کے ساتھ ساتھ بھی چل رہی ہے. یہ پورا نظام شمسی چل رہا ہے، اور یہ پورا نظام شمسی جو چل رہا ہے، ایسے جتنے 10 خرب سے زیادہ اس یونیورس، اس کہکشاں میں وہ سب چل رہے ہیں، اور ان سب کو ساتھ میں لے کے یہ کہکشاں پوری جو ہے یہ بھی چل رہی ہے. اس کے یہ آپ دماغ میں نہیں آئے گا تصور، یہ کتنی طرح کی گردشیں ہو گئیں، یہ تصور دماغ میں نہیں آئے گا. یہ سب گھوم رہے ہیں اس کے اندر، یہ نظام شمسی اتنے بڑے بڑے جس میں سیارے ہیں، اور وہ پھر ان کو ساتھ میں لے کر یہ کہکشاں گھوم رہی ہے، چل رہی ہے آگے. ایسے ہی 1 خرب سے زیادہ جو دوسری کہکشائیں ہیں وہ چلتے چلتے ایسے بھی موقع آتے ہیں جہاں ایک دوسرے میں سے کراس کرتی ہیں. اس کے 10 خرب جو ہیں وہ سولر سسٹم جو ریولوشن میں جو چکر میں ہیں، اور ان کے 10 خرب جو چکر میں ہیں وہ ایک دوسرے میں سے کراس ہوتے ہیں، اور کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا، کوئی ٹکراتا نہیں ایک دوسرے سے. اتنا بڑا مالک ہے جس کا یہ نظام ہے، وہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ اس کی مدد کریں. آپ مدد کریں گے؟ اس کی مدد کرنے قابل ہیں؟ یہ تو صرف ہماری زبان میں لفظ اس کے آگے نہیں، ذرے سے نیچا تو ہم اسے بول دیتے، اپنی بولی میں کہہ دیتے ذرہ نوازی ہے اس کی، ورنہ تو ذرے کے برابر کہاں ہوئے. وہ کہتا ہے میرے رسول کی مدد کرو. پھر ساتھ میں ایک بات اور کہی کہ اگر تم نے نہیں کی، میرے مددگار بن جاؤ، میرے رسول کی مدد کرو. یہ اللہ کے راستے میں نکلنے کو کہا، مدد اللہ اور اللہ کے رسول کی مدد. پھر ساتھ میں ایک بات اور کہ اگر نہیں کی تم نے، اگر اللہ تنصروا، اگر تم نے مدد نہیں کی رسول کی میرے، یہ مت سمجھنا کہ میں چھوڑ دوں گا اسے اور اس کا مشن ناکام ہو جائے گا. تمہاری حیثیت کیا ہے تمہاری مدد کی؟ اس کا مشن ناکام نہیں ہوگا. ایک واقعہ یاد دلایا تاریخ کا یہاں پر، فقد نصر اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. ایک واقعہ تاریخ کا یہاں یاد دلایا، جب مکے کے جو لوگ تھے انہوں نے پھر آخری طور پہ یہ طے کیا کہ اب اس چراغ کو گل کر دیا جائے. آخری طریقہ یہ ہے کہ اس کی زندگی کو ختم کر دیا جائے. روکنے کا جب نہیں روک سکے، اللہ نے ان کے درمیان سے ان کی آنکھوں میں دھول جھونک کر نکال دیا. رات ہی رات میں نکل کر مدینے کی طرف نہیں گئے، پہلے